پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 ذیقعدہ 10 ہجری کو مدینے سے اپنے آخری حج کے لیے سفر شروع کیا۔ اس وقت مدینے میں ایک عجب ہی ماحول تھا۔ ہر طرف لوگ رسول اللہ کے ساتھ حج پر جانے کی خواہش رکھتے تھے۔ دھیرے دھیرے قافلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شامل ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت، ازواج اور ہزاروں صحابہ بھی تھے۔ راستے بھر لوگ آپ سے حج کے مسائل پوچھتے، سمجھتے اور سیکھتے رہے۔ مدینے سے نکل کر آپ ذوالحلیفہ پہنچے، جسے آج آبیار علی کہا جاتا ہے۔ وہیں آپ نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور احرام باندھا۔ پھر اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ بلند آواز میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہے اور پورا راستہ اسی آواز سے گونجتا رہا۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد آپ مکہ پہنچے۔ مکے میں داخل ہو کر سب سے پہلے مسجد الحرام گئے، کعبے کو دیکھ کر دعا کی، پھر طواف کیا، اس کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ لوگ ہر قدم پر آپ کو دیکھ کر حج کا طریقہ سیکھ رہے تھے۔ مکہ میں آپ نے لوگوں کو برابری، انصاف اور اللہ کی بندگی کا پیغام دیا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ منا پہنچے اور وہاں رات گزاری۔ اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح آپ میدان عرفات پہنچے۔ عرفات میں آپ نے بہت بڑا خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو انسانیت، محبت اور آپسی برابری کا پیغام دیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب ایک ہی باپ یعنی آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس لیے کسی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر اور کسی غیر عربی کو کسی عرب والے پر کوئی بڑائی یا فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح نہ تو کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا اور عزت والا صرف وہ انسان ہے جس کے اعمال اچھے ہیں۔ خطبہ تمام ہوا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچے۔ وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھی اور رات وہیں گزاری۔ مزدلفہ میں بھی آپ نے جمرات کے لیے کنکریاں چنوائیں۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر رہے تھے اور رسول اللہ انہیں آسانی اور احتیاط کے ساتھ حج کے طریقے سمجھا رہے تھے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح آپ پھر منا لوٹے۔ وہاں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر قربانی کی اور اس کے بعد سر منڈوایا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ جا کر طواف زیارت کیا۔ اسی طرح حج کے باقی ارکان بھی پورے ہوئے اور حجۃ الوداع مکمل ہو گیا۔ جب حج کے بعد قافلہ مدینے کی طرف لوٹ رہا تھا تو غدیر خم نام کی جگہ پہنچا تو رسول اللہ نے سب کو رکنے کا حکم دیا۔ تپتی گرمی میں لوگ جمع ہوئے۔ وہاں آپ نے لمبا خطبہ دیا اور علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ پھر لوگوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی۔ غدیر کا یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا بہت اہم حصہ مانا جاتا ہے۔